السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 5 کے لیے 5ویں جماعت کے چیپٹرز کی بلند خوانی کریں گے۔ یونٹ نمبر 6 تاریخ و جغرافیہ، سبق نمبر 15 حضرت عیسیٰ سے منسلک ہے۔ سبق کا نام ہے گود کا بچہ بول اٹھا۔ پیارے بچوں، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی آباد تھی۔ بیت المقدس بیٹا مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لوگ مل جل کر رہتے تھے اور بیت المقدس کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اس بستی میں ایک بہت ہی شریف انسان بھی رہتے تھے، ان کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی حنا تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بیت المقدس کے حجرے میں رہتی تھی اور دن رات عبادت کرتی تھی۔ حنا اور عمران نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بستی کے لوگ اس گھرانے کی بے حد عزت اور قدر کرتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ عمران اور حنا کی وہ بیٹی پہاڑ سے اتر کر اس طرح بستی میں داخل ہوئی کہ اس کی گود میں ایک نومولود بچہ تھا۔ نومولود مطلب چھوٹا سا پیدا ہوا بچہ۔ لوگ حیران اور پریشان اس کے ساتھ ہجوم کی صورت میں چل رہے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ بچوں، لوگ اس لیے پریشان تھے کہ ابھی تو اس لڑکی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیتی۔ لوگ اس بات پر چڑھ کر بولے، کیا ہم اس گود کے بچے سے بات کریں؟ اچانک گود کا وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے ایک کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا، خواہ میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا، خودسر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھے سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 تا 33۔ بنی اسرائیل تو ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر پہلے کے شک و شبہات دور ہو چکے تھے اور وہ جان گئے تھے کہ عمران اور حنا کی بیٹی کوئی مقدس ہستی ہے۔ بچوں، یہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام تھی اور نومولود بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا اور دونوں کا ایک بلند مقام پر ٹھکانہ بنا دیا جو سکونت کے قابل اور چشمے والا ہے۔ المؤمنون سورہ اور آیت نمبر 50۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا بے اولاد تھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی اور یہ منت مانی کہ جب اللہ انہیں اولاد عطا کرے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹی عطا کری اور یہ خوشخبری بھی دی کہ ہم نے تمہاری بیٹی کو قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارے خاندان معزز اور مبارک قرار پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے سگے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے نگراں تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام کے والدین نے چھوٹی عمر میں ہی ان کو حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا نے مسجد اقصیٰ میں ایک حجرہ بنوا کر بی بی مریم کو دے دیا تھا، جہاں وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھی یا مصروف رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر بی بی مریم کے پاس بے موسم کے تازہ پھل دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پوچھنے پر حضرت مریم نے کہا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اپنے لیے اولاد کی دعا کی، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا جن کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 550 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوئے تو آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام شہر شہر گاؤں گاؤں جاتے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے۔ آپ علیہ السلام کے ماننے والے حواری کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چند خاص معجزات عطا کیے۔ معجزات: پہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردہ انسان یا جانور سے فرماتے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ مردہ اسی وقت زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بینائی عطا کر دیتے تھے۔ نمبر 3، برس یا جذام کے لا علاج مریض آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی تندرست ہو جاتے تھے۔ نمبر 4، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو زندہ سلامت ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ نمبر 5، کسی شخص سے ملتے ہی یہ بتا دیتے کرتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے اور اس کے گھر میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوتا تھا جس میں لوگوں کے لیے جنت کے مزیدار کھانے ہوتے تھے۔ خاص بات، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی درخواست پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے تلی ہوئی مچھلی، روغنی روٹیاں، حلوہ اور پھل نازل ہونے لگے۔ یہ دسترخوان 40 دن تک نازل ہوتا رہا اور پورے شہر کے لوگ اسے کھاتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص اس کھانے کو اگلے روز کے لیے بچا کر نہ رکھے۔
مگر لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا، جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے قریبی 12 حواری زندہ رہے۔ حاسدین کی سازش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر اس دور کے یہودیوں اور بادشاہ کی خوشامدنیوں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے بادشاہ سے پے در پہ شکایاتیں کر کے اسے یہ احساس دلایا کہ عیسیٰ حکومت کے لیے زبردست خطرہ بن کے ابھر رہا ہے، کیونکہ ملک کا غریب اور مسکین طبقہ اس کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اگر اس شخص کے خلاف فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو نہ ہمارا دین بچے گا اور نہ ہی ہمارا ملک۔ اس دور میں پلاتیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اپنے مکان پر تبلیغ کر رہے تھے کہ اچانک بادشاہ کے سپاہیوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، تجھے اپنی جانب اٹھا لوں گا اور کافروں سے ہر طرح سے تجھے پاک رکھوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی مکان میں داخل ہوا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ سے انعام و اکرام وصول کر سکے۔ اس نے بدتمیزی سے انہیں پکارا، مگر وہ ہوتے تو جواب دیتے۔ یہاں پر تو صرف ان کے چند حواری تھے۔ وہ سپاہی باہر نکلا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے حکم پر اسے سولی چڑھا دیا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کی ایک شبیہ بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے گمان پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 تا 158۔ بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کا ادب و احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں زندہ سلامت موجود ہیں اور قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ دسترخوان، جسے قرآن نے مائدہ کہا ہے، اتوار کے دن آسمانوں سے اترا کرتا تھا، اس لیے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس ہوتا ہے۔ وہ آج بھی اتوار کے دن عبادت کے لیے گرجا گھروں میں جمع ہوتے ہیں۔ خاص بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانہ قد اور سرخ و سفید پایا، بدن اتنا صاف جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں۔ بچوں، آپ نے پڑھا یہ چیپٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے کہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور پھر کس طرح نبوت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور پھر وہ کیسے آسمانوں کے اوپر اٹھائے گا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی آسمانوں پر زندہ ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ اس زمین کے اوپر نازل کیے جائیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے، اور وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ ٹھیک ہے۔